ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، دیکھو میرے محترم، میں ایک دفعہ پھر بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ابو بکر عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے اپنی آواز بلند کیا، بے ادبی کیا۔ قرآن نازل ہوا ہے کہ جو یہ عمل بجا لائے گا، چاہے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ عمل، اس عمل کے یہ نتائج ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو اب یہ تو واضح ہے کہ اول عمر کے سارے اعمال، انہوں نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے، زکات دیا، صدقہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قرآن سیکھا ہے، اعمال سیکھے ہیں، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں سب زیرو ہو گیا نا، باطل ہو گیا، سب باطل ہو گیا۔ اچھا، یہ پھر صحابیت کا کی جو شرف ہے باطل ہو گیا، ہجرت کا شرف باطل ہو گیا، ایمان کا شرف باطل ہو گیا، جہاد کا شرف، یہ دو جہاد کبھی کیا نہیں ہے، ایمان بھی کبھی لائے نہیں تھے۔ اچھا، یہ سب باطل ہو گئے، جو ظاہری تھا سب باطل ہو گئے، نہیں ہوا بھائی؟ یہ تو واضح ہے، وہ یہ تو واضح ہے، اس کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب کہیں گے یہ کفر کی دلیل ہے اور خلود فی النار کی دلیل ہے۔ ہاں، اب سنو تفسیر القاسمی المسمى محاسن التعویل۔ محاسن التعویل کتاب چھپی ہے سن 1957 میں، تفسیر سورہ حجرات میں صفحہ نمبر 5441 میں فرماتے ہیں، کان عند اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ۔ محبط عمل اہل سنت کے نزدیک، یعنی جماعت عمریہ کے نزدیک کفر ہے، اور بات ان کی صحیح ہے۔ حبط اعمال کس سے ثابت ہوتی ہے؟ کفر سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر ظاہری ہے، ایک کفر نفاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کی عمل حبط ہو گئی، سمجھ گئے کہ وہ کافر ہے۔ جزء ثامن حاشیۃ الشہاب المسمى بعنایت القاضی وکفایت الراضی علی تفسیر البیضاوی، تفسیر البیضاوی پر حاشیۃ الشہاب جز نمبر 8، بہت ہی علمی حاشیہ، بہت ہی ادبی، بہت ہی دقیق۔ کیا بات ہے پرانے علماء کی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں فرماتے ہیں، ان المحبط فی الحقیقت عند اہل السنت الکفر لا غیر۔ عمل کا حبط کفر سے ہوتا ہے، جس کا عمل حبط ہو گیا، دلیل ہے کہ وہ کافر ہے، ختم بات۔ تفسیر المراغی استاد الشریعت الاسلامیہ واللغة العربی بکلیت دار العلوم احمد مصطفیٰ المراغی، جز نمبر 26۔ اور کیا تفسیر ہے ان کی، تفسیر مصطفیٰ مراغی کی تفسیر، بہترین ادبی تفسیر، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں۔ اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 120 میں، جلد نمبر 26 میں، تیسری آیے کے ذیل میں پڑھنا، ہونا ذکر کیف یعاملون الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیف یعامل بعضهم بعضا۔ اس آیہ میں، اسی آیہ جس کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ اور رفتار ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا مسلمان برتاؤ رکھ سکتے ہیں، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ فطلب الیہم ان لا یقطعوا امرا دون ان یحکم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی بات کا تم فیصلہ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں، وہ خود بنائیں گے، تم سے جب مشورہ طلب کرے تو تم مشورہ دے دینا، مشورہ تو اسے کسی مانگا ہی نہیں، دو سسر آپس میں جھگڑے میں پڑ گئے، مصیبت۔ ولا يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه واله ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض لما في ذلك من الاستخفاف الذي قد يؤدي الى الكفر المحبط للاعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز نہیں بلند کرنا، کہ اگر آواز بلند کرو گے یہ کفر مؤدی الی الکفر، اس سے انسان کافر ہو جائے گا، اور کفر محبط للعمل ہے، کفر سے عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ خوب یاد رکھو بھیا، یہ ایسا ہے نا، او بھائی ہم کہتے ہیں نا جماعت عمریہ سے کہتے ہیں کہ آؤ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو
اپنا نام چینج کریں گے. ہم آئیں گے پاکستان میں, ہمیں طالبان کے حوالے کر دو سپاہی صاحبہ تاکہ ہمیں ذبح کر دیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ نہیں آتے کہ بھائی, کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں عربی میں, فارسی میں, ادھر جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ یزید کے پاس کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کا یہ تو اس سے کفر ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, تمہارے خلیفہ حبت عمل ہو چکا ہے, دین سے خارج ہو چکا ہے, ختم بات. ابو بکر عمر ختم. کتاب روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی, تألیف المحمودی الآلوسی البغدادی الناصبی, کٹر انٹائشیا. اس سے کٹر انٹائشیا آپ کو ملے گا بھی نہیں. جزء السادس والعشرون, چھاپ دار احیاء التراث العربی, صفحہ نمبر 135 میں. ومذهب اہل السنہ, اہل سنت کے ہاں, المحبط للعمل المحبط منها الكفر لا غیر. محبط عمل صرف کفر ہے, تو جس کا عمل کو حبط ہو گیا اب سمجھو کہ وہ کافر ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, یہ قرآنی بحث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حبط کفر کی دلیل ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے, قرآن مجید سورہ مبارک بقرہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر. آپ میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے جبکہ وہ کافر ہے, فاولئک حبطت اعمالہم, ان کے عمل حبط ہے بھائی, ان کے عمل باطل ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت میں ان کا عمل حبط ہے, اور جس کا عمل حبط ہے واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ جہنمی اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ہے کہ نہیں بھائی؟ ومن یرتد منکم عن دینہ, جو مرتد ہو جائے ہاں اور مر جائے اسی کفر کی حالت میں, فاولئک حبطت اعمالہم, تو ان کے اعمال حبط. تو پتہ یہ چلا کہ حبط اعمال کن کی؟ کافروں کی ہے. اور جس کے عمل حبط ہو جاتی ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. ملاحظہ فرمائیے, سورہ مبارکہ آل عمران, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ملاحظہ فرماؤ جناب, ان الذين يكفرون بآيات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکفیر کرتے ہیں, تورات, انجیل, قرآن مجید کی تکفیر, ويقتلون النبيين بغیر حق, اور انبیاء علیہم السلام کو مظلومانہ شہید کرتے ہیں. اچھا, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس, اور جو لوگ عدل انصاف کی دعوت دیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں. فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خبر دینا. اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, حبطت اعمالہم, کن کے اعمال باطل. تو پتہ یہ چلا جس کی عمل حبط ہوتی ہے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے, اس کا کفر ثابت ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 5, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین. جو ایمان سے کافر ہو جائے, فقد حبط عمله, اس کے عمل حبط ہے, اس کے اعمال حبط ہے. وہ بھائی حبط اعمال کفر کی دلیل ہے. اکابر نے کہا قرآن مجید میں اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارہ مند لوگوں میں سے. سورہ مبارکہ مائدہ
آیا نمبر 53 اور 54 ملاحظہ فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. ایمان والے کہتے ہیں کہ ان کے متعلق فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا طَائِرَةٌ. ایمان والے ان منافقین کے متعلق جو زبان سے ایمان تو لائے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں، ان کے متعلق مومن کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. ان کے اعمال حبط ہیں. وہ جو منافق تھے ان کے اعمال حبط ہیں. اعمال کس کے حبط ہو گئے؟ وہ کافر جو علن کافر ہے اور وہ کافر جو بظاہر مسلمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. پھر ان کے متعلق اسی منافقین کے متعلق کہا کہ یہ لوگ اگر مرتد بھی ہو جائے نا ان کی جگہ اور مومن آئیں گے. اچھا سورہ مبارکہ انعام ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے لحبط عنہ اس کی عمل باطل ہو جاتا ہے. اگر مشرک ہو جائیں، اگر یہ لوگ مشرک ہو جائیں لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے اعمال سب حبط ہو جاتے ہیں، اعمال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں. سورہ مبارکہ اعراف میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم. جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور آخرت یوم جزا کی تکذیب کی، کہا سب جھوٹ ہے. حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. ان کو ان کے اعمال کے جزائی ملتے ہیں، کچھ اور سزا نہیں ملتا. انہوں نے جو کیا اسی کو دیتے ہیں، اللہ انہی کا ان کو سزا دے دیتا ہے. سورہ توبہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم ففی النار هم خالدون. مشرکین کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد بنا دیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال حبط ہیں. تو اعمال کس کے حبط ہوتے ہیں؟ کفار کے. اچھا منافق کی کیا بات ہے؟ جو بظاہر مسلمان ہے، ہاں اس کا بھی ہے. سورہ مبارکہ توبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے منافقین کو اور منافقات کو اور کفار کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ حسبهم، یہ ان کے لیے کافی ہے. اللہ نے ان کو لعنت کیا اور ان کے لیے پائندہ کہتے ہیں نا پاکستان پائندہ بات، ان کے لیے پائیدار یعنی ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. اچھا كالذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا. اے منافقین و منافقات اور اے کفار، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو. آپ سے پہلے جو اقوام جو گزری ہیں وہ کیا؟ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا. وہ آپ سے زیادہ وہ پاورفل تھے، آپ سے ان کے اموال بھی زیادہ تھے، ان کے اولاد بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. تو تم اپنی زندگی میں جو تمہارے پاس پیسے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کا ابھی مزہ اڑاؤ تم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. تم مزے اڑا رہے ہو اور مزے کر رہے ہو اپنے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کفر میں، طغیان میں، نفاق میں، اور آپ سے پہلے بھی تھے انہوں نے بھی.
اب ان کی جو مال تھے، پیسے تھے، ظاہری نعمتیں تھے، ان سے انہوں نے پیسے خوب انہوں نے مزے کیے. اچھا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور اپنی شہوتوں میں خوب ڈوب جاؤ، جیسے آپ سے لوگوں پہلے بھی جو اقوام جو تھے نا شہوتوں میں، گناہوں میں ڈوب گئے تھے. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. یہ اقوام ہیں، منافقین، منافقات، کفار، مشرکین. یہ ان کے اعمال حبط ہے دنیا و آخرت میں، اور یہ خسارہ مند ہے. اچھا، آیات بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں حبط اعمال کے. جتنے میں نے پیش کیے نا آپ کی خدمت میں وہ کافی ہیں. مزید چاہیے مزید بھی پیش کر سکتے ہیں. منافقین کے لیے ایک اور آیت پیش کروں تاکہ نہ کہیں کہ یہ کافر ہے. جو کافر علنی کافر ہوتا ہے صرف اس کی عمل حبط ہو جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، سورہ احزاب آیت نمبر ہے 18 اور 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. معوق اس شخص کو کہتے ہیں کہ دوسروں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتا. آپ مسلمانوں میں سے وہ منافق افراد جو دوسرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتے، اللہ ان کو جانتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جہاد کے لیے نہیں جاؤ. ولا يأتون البأس الا قليلا، اور یہ جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں. جہاد پہ امتحان کا وقت کب ہوتا ہے؟ جہاد. یہ جہاد جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں. اچھا، أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. ان پہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے لیے آ جائیں گے. اپنے نفس سے، اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے بڑے پیار کرتے ہیں. جب کوئی جنگ پیش آ جاتا ہے، دشمن آ جاتے ہیں، تو ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں. ایسا کہ یہ موت ان پہ طاری ہو گیا کہ جب مرنے لگے بھی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ابھی سے یہ ان کی آنکھیں جو ہے نا سروں میں آنکھیں جو ہیں گھوم رہی، آنکھیں گول گول ہو رہی ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ. اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی زبان بڑی فصیح ہو جاتی ہے. سَلَقُوكُمْ، بڑی فصیح زبان سے، بہت بلیغ زبان سے آپ سے بات کرتے ہیں. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بہت ہی تیز زبانوں کے ساتھ. أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، بہت خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں. وہی جہاد کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں. جب جہاد سے پہلے تو ان کی دم نکل رہی تھی نا، جہاد کے بعد دیکھو ان کی زبان بڑی فصیح ہو گئی ہے. اچھا، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے عمل کو حبط کیا ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، حبط اعمال دو طوائف کے لیے. ایک کافر جو عللاً کافر ہوتا ہے، کہتا میں کافر ہوں، میں پیغمبر کو نہیں مانتا، انبیاء کو قتل بھی کرتا ہے. ایک وہ کافر جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کافر ہوتا ہے. ان کی عمل حبط ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، حبط عمل ہم نے ثابت کر دیا بھائی کہ حبط عمل کس کی ہوتی ہے، اور حبط عمل کس کی ہوئی ہے؟ سورہ حجرات میں ابو بکر عمر کی ہوئی ہے. کوئی فرار نہیں، عمل اس کے سب باطل، ٹھیک ہے نا. اب واضح طور پہ کہہ دیں بھائی کہ جس کی عمل حبط ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے، خالداً فی النار ہوتا ہے. اب اس کا توڑ کیا ہے؟ جماعت عمرے کے علماء آ جائیں، اس کا توڑ ہمیں بتا دیں. اس کا توڑ کیا ہے؟ اسی سورہ میں آگے جا کے کیا فرماتا ہے؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اس کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.